अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के नए टॉपिक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ सालों से पाकिस्तान में तलाक का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। इस रुझान की वजह क्या है? मेरे साथ अमारा खान मौजूद है। अमारा, बताइएगा क्या वजह है? फलक, एक तो आपने आज का टॉपिक बहुत अच्छा रखा है। ये वाकई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान में तलाक का जो रुझान है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है, और जहां मगरिब की दूसरी बातें फॉलो कर रहे हैं उनमें एक जो मगरिब की बात अब हम अपना चुके हैं वो तलाक का रुझान है। एक टाइम था कि पाकिस्तान में जो तलाक़ें थी वो एक अनोखी चीज़ समझी जाती थी, और जब कभी किसी तलाक का सुना जाता था तो बहुत हैरान कुन बात होती थी कि तलाक कैसे हो गई। लेकिन अब ये हालात हैं कि पाकिस्तान में एक शादी करोड़ों रुपए लगाकर हफ्ता भर वो शादी मनाई जाती है, और उसके बाद में कुछ महीने बाद पता चलता है कि तलाक हो गई। जी, ऐसे तो ये लोगों के लिए और भी हैरान कुन सिचुएशन हो जाती है कि जब इस कदर जो है वो पैसे लगाए जाते हैं एक शादी पे, और उसके बाद में कुछ महीनों बाद सुनने में आता है कि हमारा तलाक की वजूहात क्या बताई जाती हैं? देखिए, तलाक की ज़ाहिर बात है जदीद जो रुझानात लोगों में पाए जाते हैं, एक उसकी सबसे बड़ी वजह ये जदीद रुझान है। अब जदीद रुझानों में क्या है कि आजकल कम्युनिकेशन गैप लोगों में बहुत ज़्यादा हो गया। कम्युनिकेशन गैप क्यों ज़्यादा हो गया? मोबाइल का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल, अब हर कोई अपनी दुनिया में मगन है। ठीक है, मियाँ जो है वो अपने अलहदा मोबाइल में लगा, बीवी जो है वो अलहदा लगी हुई है, बच्चों के अलहदा जो है वो शौक हैं। ठीक है, और घर में उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं रही जो कि पहले हुआ करती थी, कि एक टाइम होता था कि हमारे घर में एक टीवी होता था और सब लोग उसको बैठ के देखते थे, एक ही रूम में इकट्ठे बैठ जाते थे, और बीवी और शौहर के दरमियान इस कदर कम्युनिकेशन गैप नहीं होता था जो अब हो गया। हत्ता कि अब ये रुझान बहुत हद तक बढ़ गया है कि शादीशुदा होने के बावजूद ख़वातीन और मर्द दोनों के मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा सामने आना शुरू हो गए हैं, और ये जो सिचुएशन है ये अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। अच्छा, हमारा ये सिर्फ वो लोग नहीं है जिनकी अरेंज मैरिज है, जिनकी लव मैरिज है, उनके साथ भी यही हो रहा है। मैंने जितना इस पर रिसर्च किया और बाकायदा मैं फैमिली कोर्ट गई, उधर जाके इसकी बात की, तो उन्होंने कहा कि कोई 150 से 200 केसेस जो हैं जो रोज़ फाइल किए जा रहे हैं, और इसमें ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो लव मैरिज के होते हैं। यानी कि अरेंज मैरिजेस जो हैं वो इतनी उसमें तलाक़ें नहीं हैं जिस कदर लव मैरिज में, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा होती हैं, और शादी के बाद पता चलता है कि जिस बंदे को या जिस बंदी को हम जानते हैं वो तो कुछ और ही है, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरते हैं। इसकी वजह क्या है? अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है क्योंकि अक्सर ऐसी शादियाँ जो है वालिदैन की मर्जी के ख़िलाफ़ होती हैं। अब जब चाहे लड़की के हों चाहे लड़के को, अब उसमें क्या होता है कि जब मर्जी के ख़िलाफ़ होता है तो उन्हें वो कभी भी ये शादी जो है मंजूर नहीं होती, और वो कुछ अरसे बाद या एक आध साल गुजरने के बाद आखिर उसका नतीजा तलाक ही होता है, क्योंकि वो फिर दोनों तरफ की मुखालफत देखते हैं, उनका माहौल ख़राब होता है। ये जब सारी सिचुएशन जो है ये फिर तलाक का बाइस बन जाती है। यानी कि आप समझती हैं कि जो फैमिली है वो इस तलाक की बुनियाद है, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़के की फैमिली भी नहीं राजी, लड़की की फैमिली भी नहीं राजी, तो उनकी तरफ से कोई ना कोई एक पॉइंट भी लड़का बताता अपनी फैमिली को कि मेरी वाइफ के साथ ये मसला हुआ, तो वो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, वो मजीद इख्तलाफात का जो है ना बाइस नहीं, वो उस लड़का या लड़की को शुरू से कबूल ही नहीं करते हैं। और इसमें फिर एक और मैं एक पॉइंट आपको ऐड करना चाहूँ कि ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये भी जो है वो तलाकों का बाइस बन रही है, क्योंकि कहा जा रहा होता है कि मियाँ बीवी में को वो प्राइवेसी नहीं मिल रही होती जो जॉइंट फैमिली में होते हुए नहीं हो सकता। तो जॉइंट फैमिली के और बहुत इश्यूज हैं, लोग एक दूसरे के जो मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर करते हैं, और उनके लिए जो है ना फिर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है, और मियाँ बीवी के अंदर जो एक कम्युनिकेशन गैप होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, हमारा पहला जो वजह इसकी बताई जाती है अक्सर मोबाइल इंटरनेट बताया जाता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? वो उसकी मैं जैसे आपको बता चुकी कि किसकी वाकई एक सबसे बड़ी वजह जो आजकल चल रही है वो मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल है। हाँ, एक और वजह जो है वो देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे मुआशरे में वो इस वक्त बहुत बड़ी वजह है, और वो है मुआशरी मसाइल, और जो महंगाई बढ़ रही है, और जिसकी वजह से जो है ना लोगों के लिए मज़ीद हालात ख़राब हो गए, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और जब वो एक घर में ऐसे हालात होंगे कि बीवी मियाँ का और दोनों का हर वक्त झगड़ा रहेगा, तो आखिर इसका जो एंड होता है वो भी तलाक पे ही होता है, या बीवी तंग आके चली जाती है, या फिर शोहर जो है ना वो इन सब हालात से तंग आ जाता है, और जिसका नतीजा आखिर में तलाक निकलता है। और इसके अलावा भी और बहुत सी वजूहात है, लेकिन हम सिर्फ एक पर फोकस नहीं कर सकते। अच्छा, अभी जैसे बहुत सा कहा जाता है, मर्दों के हवाले से बहुत ये बात की जाती है कि जब औरत से बात करते हैं शादी से पहले और होती हैं, शादी के बाद मुकाबलेबाजी हो जाती है,
تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ عورت کی زبان؟ دیکھیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب عورت کی برداشت ختم ہوتی ہے تو وہ زبان چلانا شروع کر دیتی ہے، لیکن اس کا ریزن کیا ہے زبان چلانے کا؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے معاشرے میں ایک تو مقابلے بازی بہت ہے، یعنی اب وہ رجحان نہیں رہا کہ سادگی میں ایک ٹائم تھا پرانے ہمارے جو ہم سنتے ہیں کہ 10 بچے بھی ہوتے تھے تو ان کا گزارا پھر بھی ہوتا رہتا تھا، لیکن اب 2 بچے ہوتے ہیں اور رونا ان کا ختم نہیں ہوتا کہ دوسرے رشتہ داروں نے یہ کر لیا، دوسری فیملیز میں یہ ہو رہا ہے، دوسروں کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے، تو یہ جو سب چیزیں ہیں نا یہ گھر کے ماحول کو خراب کرتے رہتے ہیں، اور وہ ظاہر بات ہے پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر کیا، پھر ملک میں پھر وہ کرپشن بھی زیادہ بڑھتی ہے، پھر آدمی پھر اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ایک ملک جو بہت زیادہ معاشی مسائل کا شکار ہے ادھر آپ اس کا کیا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ہمارا مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلامی تعلیمات سے دوری کی بھی کیا یہ وجہ ہے؟ دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے، ہم مسلمان ہیں اور اسلام میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے وہ نکاح ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناراض کرنے والی بات جو ہے وہ طلاق ہے، تو ظاہری بات ہے اسلام تو اس چیز کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتا بلکہ اس کو ڈسکریج کرتا ہے، بلکہ میں نے تو اس کے بارے میں یہاں تک پڑھا ہے کہ اگر ایک مسلمان آدمی کو ایک عورت نہیں پسند ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ پھر بھی گزارا کرتا ہے اور رہتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے، لیکن اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے خاوند جو ہے ان کے گھر کی حفاظت کریں، ان کی عزت کی حفاظت کریں، اور ان کے لیے بھی احکامات ہیں، یہ صرف ایک مرد یا عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک یہ جوائنٹ ان کی کوشش ہوتی ہے۔ حالانکہ اکثر ہمارا دیکھا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کو اولاد کے لیے چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، اولاد مرد کے مقدر کی ہے، اور عورت جو ہے وہ پیسے کے لیے چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ عورت کی قسمت کا رزق ملتا ہے مرد کو۔ جی بالکل، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، واقعی ایسا ہی ہے کہ اگر ہم اللہ کے اوپر یقین رکھیں اور اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں تو بات تو کچھ اسی طریقے سے ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ رزق جو ہے اور اولاد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی وجہ سے طلاقیں نہیں ہوتی، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ عورت اگر اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں تو وہ پھر سوچتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر میں طلاق لے لیتی ہوں، یا پھر آدمی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے اور دوسرے اس کو مسائل ہیں تو یہ کرنے کے بجائے کہ وہ اپنی بیوی کا ساتھ دے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ تو آخر میں کیونکہ اس میں مغربی معاشرت کا بھی ہمارے اثر ہے اور بھی ہمارے اپنی بھی جو ہے نا ایمان کی کمزوری ہے کہ جو اس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا ہمارا اگر مرد ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ طلاق جب ہوتی ہے عدالتوں میں، آپ بھی جاتی ہیں میں بھی جاتی ہوں، اس میں دیکھا گیا ہے کہ مرد کہا جاتا ہے، مردوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی مرد کسی عورت کو چھوڑتا ہے وہ اس کو گندا کر کے چھوڑتا ہے، مطلب کہ اس پہ کسی بھی چیز کا الزام لگا دیتا ہے، وہ ایسی تھی ایسی، اور عورت کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو عورت کی طرف سے یہ آتا ہے کہ یہ مجھے مارتا پیٹتا تھا، یا مجھے خرچہ نہیں دیتا تھا، یا اس حوالے سے بات کریں کہ وہ نشہ کرتا تھا، اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ بات تو پھر دونوں طرف سے کردار کشی تو ہوتی ہے نا، آدمی بھی کرتا ہے اور عورت بھی کرتی ہے، تو جو آدمی کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرتا ہے اور جو سمجھتی ہے وہ عورت کرتی ہے، لیکن میں آپ کو اصل جو بات بتاتی چلوں کہ جیسے میں فیملی کے کورٹس میں جاتی ہوں تو وہاں دیکھتی ہوں کہ سب سے زیادہ ان باتوں کو جو وہ تو کر دیتے ہیں ایک دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں، لیکن ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس کو جو ہے نا سفر کرنا پڑتا ہے، اور ان کی پوری زندگی متاثر ہو جاتی ہے ان سب الزامات کی وجہ سے۔ جب ایک بچہ اپنے باپ کے بارے میں بری باتیں سوچے گا، اپنی ماں کے بارے میں بری باتیں سوچے گا تو اس بچے کی کیا زندگی ہوگی، اس کی کیا مینٹالٹی ہوگی، وہ تو ظاہری بات ہے کہ اچھا انسان یا کامیاب انسان نہیں بن سکتا، تو ان کی تو زندگی بیچاروں کی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے آدمی دوسری شادی کر لے اور دوسری شادی کر لے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو نقصان جو ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے۔ اچھا ہمارا اس میں کوئی ایج بھی اکاؤنٹ کرتی ہے کہ شادی کے لیے ایک محسوس ایج ہونی چاہیے کہ اس ایج میں کریں، ورنہ اگر کم ایج میں اگر کی جاتی ہے تو کافی پرابلم کریٹ ہوتی ہیں؟ ہاں تو ظاہری بات ہے، دیکھیں جب آپ ایک لڑکا یا لڑکی جو ذہنی طور پہ خود ابھی بچہ ہے اس کی شادی کر دیں گے اور اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ ان سب حالات کو کس طریقے سے فیس کرنا ہے، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنے گھر والوں، سسرال والوں میں سب میں بیلنس کس طریقے سے کرنا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے اس کے لیے مشکلات ہو جائیں گی، اور جب مشکلات ہو جائیں گی تو وہ طلاق کی صورت میں ہی نکلیں گی۔ تو ظاہری بات ہے اس میں اس کے لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ بچے کی ایک خاص عمر پہ جا کے اس کی شادی کی جائے، اس سے پہلے نہ کی جائے، جو ایک آئیڈیل شادی سمجھی جا رہی ہو، میرے خیال سے یہ 25 سے 30 سال کے درمیان ہی ہوگی۔ اچھا ہمارا لاسٹ آپ سے یہ پوچھوں گی کہ گھر کا ماحول ہوتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کا ماحول ایسے تھا، ماحول اور تربیت کتنی میٹر کرتی ہے؟ تو ظاہری بات ہے یہ کہ تربیت جو ہے وہ تو ہر چیز پہ افیکٹ کرتی ہے، اگر گھر میں ایک تربیت، اور اس میں تربیت میں اگر آپ میں بتاتی چلوں کہ بات کی جاتی ہے کہ آخر یہ رجحان جو ہے نا اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے، تو میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کی تربیت جو ہے اچھے طریقے سے کریں، نہیں ایکول بھی، اور اس کے علاوہ یہ کہ جس طریقے سے جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں بیٹا یہ تمہارا گھر ہوگا، تم نے صبر سے برداشت سے کام لینا ہے، تم نے اگلے کو ٹائم دینا ہے، تم نے اس کا گھر بسانا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب باتیں ہوتی ہیں، لیکن لڑکے کو بھی آپ کو تربیت دینی پڑے گی کہ جو اگلی تمہاری آ رہی ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہی ہے، آخر وہ اسے کچھ ٹائم لگے گا،
تمہارے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں، تمہاری فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں، کہ وہ ایک دم کوئی وہ آ کے سب چیزیں نہیں سنبھال لے گی. تو اس لیے ایک دوسرے کو ٹائم دیں، ایک دوسرے کو اسپیس دیں اور ایک دوسرے کو خیال کریں. تو اس میں ظاہری بات ہے ماؤں کی تربیت کام کرتی ہے، جو کہ لڑکا یا لڑکی کی شادی کے بعد کام آتی ہے. تو میری نزدیک تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ اپنے بیٹوں کی تربیت بھی اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے آپ اپنی بیٹیوں کی کرتے ہیں. جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. نیکسٹ نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.